بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم ملک محمد یوسف بٹی قادریہ دواخانہ بستی عبداللہ دیپال پر اکاڑا سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب دوست باخیریت ہوں گے۔ میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ آج میں بات کروں گا ذکاوت حص کے بارے میں کہ ذکاوت حص کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور یہ کیسے ہوتی ہے۔ ذکاوت حص مرد اور خواتین دونوں میں ہوتی ہے، اور ہوتی کیوں ہے کہ ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے، غلط ناول پڑھنے کی وجہ سے، غلط موویز دیکھنے کی وجہ سے، غلط سوسائٹی کی وجہ سے، غلط محفلوں کی وجہ سے اور غلط تربیت کی وجہ سے۔ اور کب ہوتی ہے؟ جب انسان ایک غلط سوسائٹی میں پڑ جاتا ہے اور گند کی طرف اس کا رجوع ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے دین کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے، آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہٹ جاتا ہے، تو یہ وہ ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مرد جو ہیں، جوان جو ہیں، لڑکے جو ہیں، وہ مشق زنی کرتے ہیں، ہاتھ سے اپنا مادہ منویہ خارج کرتے ہیں، اور جو خواتین ہیں وہ انگشت زنی کرتی ہیں۔ انگشت زنی وہ انگلیوں سے اپنی شہوت کو ابھارتی ہیں اور اپنے آپ کو سرور حاصل دلاتی ہیں، جس سے ان کا وہ نقصان ہوتا ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو جسم کی طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ دماغی طور پہ کمزور ہو جاتی ہیں، اعصابی طور پہ کمزور ہو جاتی ہیں، اور ہارٹ کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اسی وجہ سے، اسی مرض کی وجہ سے یہ جو آج کل ہارٹ کی پرابلم بن رہی ہے، ہارٹ کے اٹیک ہو رہے ہیں، یہ جو بھی ہے یہ اسی کمزوری کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم غلط سوسائٹی میں چلے گئے ہیں، ہم غلط تربیت میں چلے گئے ہیں، ہمارے کھانے جو ہیں وہ گرم ہو گئے ہیں، مسالہ دار ہو گئے، ہم چٹ پٹے کھانوں پہ لگ گئے ہیں، گھر کے کھانے کو ہم بھول گئے ہیں، اور اللہ کی سنت، اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹ گئے ہیں، جس سے ہمیں جو بیماریاں انہوں نے گھیر لیا ہے۔ اور اسی طرح جو نوجوان ہیں وہ بھی اسی طرح غلط ناول پڑھتے ہیں، غلط مووی دیکھتے ہیں، مشق زنی کرتے ہیں، غلام بازی کرتے ہیں، تو وہ ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، اور ان کے جو دماغ ہیں وہ کام چھوڑ جاتے ہیں، ان کے جو دل ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، وہ کسی سے بات کرنے کے اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتے، اور اس کے علاوہ ان کے جگر میدا وغیرہ کی بھی پرابلم بن جاتی ہے، جس سے ان کو میدے کے امراض لگ جاتے ہیں، جگر میں وہ ہیپاٹائٹس کا مسئلہ بن جاتا ہے، خون کی کمی آ جاتی ہے، کیونکہ جب مادہ منویہ ایسے ہی خارج ہو جانا ہے بغیر کسی وجہ سے اور غلط کاری کی وجہ سے، تو یہ مادہ منویہ بڑھنے کے لیے یہ بہت سارا وقت لگتا ہے، اور ان میں خون کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ یہ ایسے نہیں بن جاتا، جب انسان اپنے آپ کو یہ مادہ منویہ خارج کر لیتا ہے غلط کاریوں کی وجہ سے، تو یہ پھر اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ کمزوری ایسے آتی ہے کہ وہ اس کو دماغی امراض لگ جاتے ہیں، ہارٹ کے امراض لگ جاتے ہیں، میدے کے امراض لگ جاتے ہیں، جگر کے امراض لگ جاتے ہیں، اور اعصابی کمزوری آ جاتی ہے کہ اس ہر وقت وہ اپنے آپ کو ناکام اور تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اور چلنے پھرنے کے اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا، اور نہ ہی اپنے آپ کو وہ مرد کہلانے کے لائق سمجھتا ہے۔ اور اسی طرح خواتین جو ہے وہ بھی یہی جو مرض ان کو لگ جاتی ہے، تو وہ بھی ایک کمزور ہو جاتی ہیں، اور ان کو یہ مرض ایک گھن کی طرح کھا جاتی ہے، جیسے وہ ہر آدمی جو ہے ان سے نفرت کرتا ہے۔ نفرت کیوں کرتا ہے کہ ان کے چہرے پہ وہ رونق نہیں رہ جاتی، جس سے انسان ان سے رجوع کرے۔ یہ تھی میری ذکاوت حص کے بارے میں آپ کو بتانا، لیکن اس کا جو علاج ہے وہ میرے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ جو حضرات سفوف وغیرہ نہیں کھانا چاہتے یا کہ گولیاں وغیرہ نہیں کھانا چاہتے، تو وہ ان کو ہم کیپسول میں دوائی دیتے ہیں، اور جو پڑیاں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں یا ان کو یہ ہم سفوف دیتے ہیں جو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اور اس سفوف کے استعمال کرنے سے یہ جو آپ کا ذکاوت حص کا مادہ منویہ کا، منی کا، مزی کا جو مسئلہ ہے الحمدللہ وہ حل ہو جائے گا، اور آپ ایک کامل انسان بن جائیں گے، اور ایک کامل مرد بھی بن جائیں گے، اور خواتین جو ہیں وہ بھی الحمدللہ ایک اچھی خواتین بن جائیں گی۔ اور ہمارے دواخانہ پہ آپ ضرور رجوع کریں۔ جو حضرات، جو دوست احباب یا ان کی فیملی میں سے یا ان کے دوست احباب میں سے جو اس مرض میں مبتلا ہیں، پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، وہ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ میرے اس نمبر جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں۔ یہی میرا واٹس ایپ نمبر ہے اور یہی میرا فون نمبر ہے، تاکہ میری جو دوائی ہے، جو پروڈکٹ ہے، وہ آپ کو بذریعہ ڈاک پارسل کی جائے۔
اور جو حضرات دوست احباب پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اور وہ مجھ سے بالمشافہ ملنا چاہتے ہیں، مجھ سے اپنی امراض کے متعلق مشاورت کرنا چاہتے ہیں اور دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی میرے دواخانہ کا جو ایڈریس ہے وہ نوٹ فرما لیں، قادریہ کلینک یا کہ قادریہ دواخانہ، عبداللہ ٹاؤن، دیپال پور، پپلی بار روڈ، اکاڑا۔ یہ تھی میری ویڈیو، اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔